السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ میرا پہلا تاثر حیرت تھی، بلکہ رکیے میں صدمے میں چلا گیا تھا۔ آپ خود سوچئے، جس شخص نے مسلسل 30 سال ڈسپلن میں زندگی گزاری ہو، کھانے میں احتیاط کی ہو، ہفتے میں 5 دن ایکسرسائز کرتا ہو، پوری زندگی سگریٹ نہ پیا ہو، شراب نہ پیتا ہو، سٹریس سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہو، ایک لمحہ ضائع نہ کرتا ہو اور روزانہ 2 بار سوتا ہو، رات 7 گھنٹے اور 1.5 گھنٹہ دن میں قیلولہ، میڈیکل ٹیسٹ جس کے سارے ٹھیک ہوں، شوگر کے مرض کو 35 سال ہو چکے ہوں لیکن 6 مہینے کے ٹیسٹ یعنی HbA1c میں شوگر ہمیشہ 6 سے نیچے آتی ہو، ٹرائیگلسٹرائیڈ 53 ہو اور کولیسٹرول کسی بھی دوا کے بغیر 190 ہو، جو دن میں صرف 1 چپاتی کھاتا ہو اور وہ بھی ملٹی گرین، سبزیاں، فروٹ، مچھلی اور تھوڑا سا گوشت خوراک ہو، ڈنر رات 7:30 بجے کر لیتا ہو، اور جس نے زندگی اچھے بچوں کی طرح گزاری ہو، اسے جب ڈاکٹر بتائے گا کہ آپ کے دل کی 3 شریانیں بند ہیں تو اس کا پہلا تاثر کیا ہوگا؟ کیا اسے حیرت نہیں ہوگی؟ کیا وہ صدمے میں نہیں جائے گا؟ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں ڈاکٹر کو حیرت سے دیکھنے لگا اور پھر صدمے میں چلا گیا۔ مجھ سے ڈاکٹر نے پوچھا کہ کیا آپ کو کبھی دل پر بوجھ محسوس ہوا یا سانس چڑھا؟ میں نے اسے بتایا کہ میں آج بھی ایکسرسائز کر کے آیا ہوں اور 3 منزل کی سیڑھیاں چڑھ کر آپ کے کلینک آیا ہوں۔ دل پر کبھی بوجھ یا درد محسوس نہیں ہوا۔ ہاں، البتہ کبھی کبھار سٹریس میں دل پر پتھر سا محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ بھی ایکسرسائز کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر کا جواب تھا، حیرت ہے، پھر یہ کیسے ہو گیا؟ میں بھی اپنے آپ سے یہی سوال پوچھ رہا تھا۔ زندگی کے اس موڑ پر اکثر لوگ اپنے آپ سے یہی سوال کرتے ہیں، وائی می؟ اس کا سیدھا سادہ جواب ہوتا ہے، وائی می ناٹ؟ دنیا میں جب لوگ روز دل اور دماغ فیل ہونے سے مرتے ہیں، جب ڈاکٹر بھی بیمار ہو کر فوت ہو جاتے ہیں، سپورٹس مین گراؤنڈ میں گر کر جان دے دیتے ہیں اور سائیکل سوار، تیراک اور پائلٹ چند سیکنڈ میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو پھر وائی می ناٹ؟ میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ کیا میں لوہے کا بنا ہوا ہوں؟ یا میں اللہ تعالیٰ سے 1000 سال کی صحت مند زندگی لکھوا کر آیا ہوں؟ دنیا سے جب سب نے رخصت ہو جانا ہے تو پھر میں کیوں نہیں ہوں گا؟ لہٰذا یہ سوال بنتا ہی نہیں، میرا بھی نہیں بنتا تھا۔ چنانچہ میں نے اس سوال کو جھٹک کر اپنے آپ سے اصل سوال کیا۔ میں نے خود سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جتنی زندگی دی تھی، تم نے وہ کیسے گزاری؟ تم نے وہ عمر کہیں ضائع تو نہیں کر دی؟ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، میں اس معاملے میں خوش نصیب ہوں۔ میری زندگی کا کوئی لمحہ ضائع نہیں ہوا۔ کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، ہزاروں کتابیں پڑھ گیا، آج بھی پڑھتا ہوں۔ سفر کا شوق تھا، آدھی دنیا دیکھ لی۔ مالی خوشحالی کے لیے درجنوں بزنس کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں بھی برکت ڈال دی اور ہمیشہ اوپر والا ہاتھ بنایا۔ صحافت میں حادثاتی طور پر نہیں آیا تھا، یونیورسٹی میں باقاعدہ پڑھ کر بلکہ پہلی پوزیشن لے کر گولڈ میڈل کے ساتھ آیا۔ 32 سال سے ورکنگ جرنلسٹ ہوں، 28 سال سے کالم لکھ رہا ہوں اور 17 سال سے مسلسل شو کر رہا ہوں۔ 27 سال کی عمر میں بیسٹ کالمسٹ کا ایوارڈ مل گیا تھا۔ حکومت نے ستارہ امتیاز بھی دے دیا اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، میں نے یہاں سے MA کیا تھا، نے PhD کی اعزازی ڈگری بھی دے دی۔ میں شاید یونیورسٹی کی تاریخ کا چوتھا شخص ہوں جسے اس اعزاز سے نوازا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سوشل میڈیا پر بھی کام کرنے کا موقع دیا اور اس سے بھی عزت اور رزق میں اضافہ ہوا۔ 27 سال سے ٹریننگ کا کام کر رہا ہوں، بزنس ٹریننگ دیتا ہوں، ہزاروں کلائنٹس ہیں، 2 ماہ کی ایڈوانس بکنگ چل رہی ہے، اور یہ سب ماشاءاللہ ایک زندگی میں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی بہت اچھی دی، بیٹے اپنا کام کر رہے ہیں اور جوانی میں خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ بیٹی پارسنز نیو یارک میں پڑھ رہی ہے، یہ فیشن کا دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ ماسٹر کلاس میں پوری دنیا سے 20 طالب علم لیے جاتے ہیں، یہ ان میں شامل ہے، اور یہ ادارے کی 100 سال کی تاریخ کی تیسری پاکستانی سٹوڈنٹ ہے۔ دوسری میڈیکل کالج میں ہے اور یہ بھی ہمیشہ پوزیشن ہولڈر رہی۔
اللہ تعالیٰ نے والدین اور بہن بھائیوں کی خدمت کا موقع بھی دیا، یہ فرائض بھی پورے ہو گئے، چنانچہ زندگی سے اور کیا چاہیے؟ یہ اگر اب ختم ہو بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ انسان اگر بستر کے بجائے چلتے پھرتے بھاگتے دوڑتے فوت ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سوچ کر بڑا سہارا ملا۔ میرے والد کا 85 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں صحت مند تھا، میں نے 75 سال تک ایک گولی نہیں کھائی، لیکن پھر مجھ سے ایک غلطی ہو گئی، میں نے ٹیسٹ کرا لیے، اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے میں ڈاکٹروں اور میڈیکل سٹور سے باہر نہیں نکل سکا۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں 6 ماہ بعد ٹیسٹ کراتا رہتا ہوں۔ مئی میں سارے بلڈ ٹیسٹ کرائے، سب شاندار تھے۔ 3 سال قبل دل کا معائنہ بھی کرایا تھا، اس وقت یہ بھی ٹھیک تھا۔ جون میں سوچا کہ دل کے ٹیسٹ دوبارہ کرا لیتا ہوں۔ ECG کرائی تو ٹھیک تھی، ایکو کرائی تو یہ بھی نارمل تھی۔ ETT شروع کی، مشین پر چلنا شروع کیا تو 12 منٹ تک کچھ نہیں ہوا، لیکن پھر سانس پھولنا شروع ہو گئی۔ اس وقت ECG میں تبدیلیاں آنے لگیں۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کا دل نارمل نہیں ہے، ETT کی رپورٹ ٹھیک نہیں ہے۔ شام کو رپورٹ آئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ فوراً اینجیوگرافی کرائیں اور ذہنی طور پر بائی پاس کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ یہ 2 لفظ بم بن کر گرے۔ میں پورا ہفتہ شوق میں رہا۔ دل میں کبھی درد نہیں ہوا تھا، لیکن رپورٹ کے بعد دل پر مسلسل بوجھ اور درد رہنے لگا۔ میں اینجیوگرافی سے گھبرا رہا تھا۔ جم میں بھی جس شخص کو بتایا وہ حیران ہو گیا۔ اس رپورٹ کے باوجود جم میں کارڈیو کی اور 140 تک ہارٹ ریٹ چلا گیا اور مشین سے زندہ سلامت نیچے آ گیا، لیکن شوق اس کے باوجود تھا۔ ڈاکٹروں اور دوستوں سے مشورے شروع کر دیے تو 2 چیزیں سامنے آئیں۔ اول، ہر دوسرے شخص کے دل میں سٹنٹ ہیں اور یہ آدھ گھنٹے کا نارمل سا پروسیجر ہوتا ہے۔ کلائی یا ران کی بڑی نس کاٹ کر تار، کیمرہ اور نالی دل تک پہنچائی جاتی ہے، بلاکیج چیک کی جاتی ہے اور اس کے بعد سٹنٹ ڈال دیے جاتے ہیں۔ مریض کو 1 دن ہسپتال رکھا جاتا ہے اور وہ اگلے دن معمول کے کام شروع کر دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تصویر کا ایک رخ تھا، یہ نارمل تھا، لیکن دوسرا رخ ہولناک تھا۔ اس رخ کے مطابق ڈاکٹر اکثر اوقات بلا وجہ اور بلا ضرورت سٹنٹ ڈال دیتے ہیں، اور یہ سٹنٹ بھی معیاری نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر اعلیٰ درجے کے سٹنٹ کے پیسے وصول کر کے غیر معیاری سٹنٹ ڈال دیتے ہیں۔ یہ پہلو خوفناک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے ڈاکٹر دوست بھی دے رکھے ہیں۔ میں نے ان سے مشورہ کیا، 2 کارڈیالوجسٹ ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ تم فکر نہ کرو، ہم اپنی نگرانی میں پروسیجر کرائیں گے، اگر سٹنٹ کی ضرورت ہوئی تو ڈلوائیں گے، اور اگر ان کے بغیر گزارا ممکن ہوا تو سٹنٹ نہیں ڈلوائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ بائی پاس کی ضرورت ہوئی تو پھر کسی بہت اچھے سرجن سے کرائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ بائی پاس کے لفظ سے مجھے ہول اٹھنے لگتے تھے۔ میں اینجیوگرافی سے قبل CT اینجیو سکین بھی کرانا چاہتا تھا، لیکن میرے ڈاکٹر دوست اس کے لیے رضامند نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ CT سکین کے بعد بھی اینجیوگرافی کرانا پڑے گی، بار بار تابکاری سے گزرنا مناسب نہیں ہے، لیکن میں نے ان کو بتائے بغیر CT اینجیو سکین کرا لیا۔ اس میں بھی اینجیوگرافی اور بائی پاس کی ایڈوائس آ گئی۔ میں مزید پریشان ہو گیا۔ میں نے اس وقت تک اپنی فیملی کو نہیں بتایا تھا۔ میری والدہ بہت حساس ہیں، میں نے یہ خبر ہر صورت ان سے چھپانا تھی۔ بچے مجھ سے بے انتہا پیار کرتے ہیں، میں انہیں بھی صدمے سے بچانا چاہتا تھا، چنانچہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میرے ایک دوست نے اس دوران ملک ریاض صاحب کو بتا دیا۔ ان کا دبئی سے فون آ گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اینجیوگرافی سے بالکل نہ گھبراؤ، میں 3 مرتبہ کرا چکا ہوں، یہ بہت آسان ہے۔ ان کا دوسرا مشورہ تھا کہ تم نے یہ پروسیجر صرف پاکستان سے کرانا ہے، دبئی یا لندن کے بارے میں سوچنا تک نہیں، یہ کسائیوں کی دکانیں ہیں اور یہ لوگ تمہیں اٹھنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔ اور تیسرا، اینجیوگرافی سے پہلے تم میرے پاس دبئی آ جاؤ، 2-3 دن میرے ساتھ رہو گے اور پھر علاج کراؤ گے۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو ان کا کہنا تھا کہ میرا ڈاکٹروں کا تم سے زیادہ تجربہ ہے، لہٰذا میرا مشورہ ہے کہ تم کسی کی بات نہ سنو، سیدھا میرے پاس آ جاؤ، ہم گپ لگائیں گے، گھومیں گے پھریں گے اور پھر اینجیوگرافی کا فیصلہ کریں گے۔ میں نے اپنے ڈاکٹر دوست سے مشورہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بالکل سفر نہ کرنا،
تو میں راستے میں ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ میں مزید خوف زدہ ہو گیا، لیکن میں نے اس کے باوجود والدہ کو بہن کے پاس بھجوایا اور خود دبئی بھاگ گیا۔ السلام علیکم، آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔